48 سالہ یوان ریڈلی وہ برطانوی خاتون ہیں جو 28 ستمبر 2001 کو خفیہ طور پر افغانستان میں داخل ہوتے وقت اس وقت اخباروں کی شہ سرخی بن گئیں جب طالبان نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ان کو 10 دن بعد رہا کر دیا گیا، لیکن قید کے ان ایام نے نہ صرف ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی بلکہ دنیا اور اس کے مسائل کے بارے میں ان کی پوری فکر کو بھی تبدیل کر دیا۔ رہائی پانے کے بعد انہوں نے اپنے پروٹسٹنٹ عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام مریم رکھا گیا، لیکن صحافتی اور علمی حلقوں میں وہ ابھی تک پرانے نام ہی سے پکاری جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور نام ہے ان کا یوان ریڈلی۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو پہلے ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہے، پھر ان کی داستان ہے۔ افغانستان کی جیلوں میں کئی بار کوشش کی گئی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ رہا ہوتے ہی قرآن ضرور پڑھیں گی۔ یوان ریڈلی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر رہا کر دیا گیا اور اب یہ ان کی باری تھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں۔ رہائی کے بعد طلبہ کے ایک وفد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، چونکہ مجھے قید میں رکھنے والوں نے میرے ساتھ ہمدردی اور عزت کا سلوک کیا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں نے اپنے وعدے کا پاس رکھا اور ان کے مذہب کے مطالعے کا آغاز کر دیا۔ اس طرح شروع ہونے والے روحانی سفر کی تکمیل بالآخر 3 جون 2003 کی صبح 11 بجے اسلام قبول کر کے ہوئی۔ ایک موقع پر قید کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یوان ریڈلی نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب کابل کی جیل میں قید کے دوران میری قوت برداشت اس حد تک جواب دے گئی کہ میں نے اپنے قید کرنے والوں کے منہ پر تھوکا اور ان کو گالیاں دی۔ مجھے اس کے بدلے میں ان سے بدترین جواب کی توقع تھی، لیکن ان لوگوں نے میرے اشتعال دلانے والے رویے کے باوجود مجھے بتایا کہ میں ان کی بہن اور مہمان ہوں۔ عراق میں قیدیوں پر امریکی اور برطانوی فوجیوں کے ناقابل بیان مظالم کے پس منظر میں یوان ریڈلی کی داستان نہایت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اس میں 2 مختلف تہذیبوں کی حقیقی تصویر آئینے کی طرح صاف نظر آتی ہے۔ ایک وہ جو آزادی، انسانی حقوق اور خواتین کے مقام کی عالمی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہے، لیکن قیدیوں کے ساتھ اس کا سلوک وحشیوں کو بھی شرماتا ہے، اور دوسری وہ جس پر دہشت گردی، حقوق نہ دینے اور خواتین کو پسماندہ رکھنے کا الزام ہے، لیکن اس کا حسن سلوک ایک جدید تعلیم یافتہ خاتون کو جیت لیتا ہے۔ آج طالبان کا نام گالی بنا دیا گیا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات پر عمل میں جو کشش بلکہ جادو ہے وہ سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ یوان ریڈلی اسلام نامی چینل سے وابستہ ہیں جس کا ہیڈ آفس لندن میں ہے۔ وہ 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں، ٹکٹ ٹو پیراڈائز اور ان دی ہینڈز آف طالبان۔ وہ گزشتہ 11 سالوں سے انگلینڈ کے بڑے اخبارات میں کام کر رہی ہیں۔ وہ برٹش اینٹی وار موومنٹ کی سرگرم کارکن ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اسلام میں خواتین کے حقوق، افغانستان، فلسطین اور عراق میں میڈیا کوریج پر پورے وسطی ایشیا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، یورپ اور امریکہ میں لیکچر دیے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل زلزلے کی تباہ کاریوں کی کوریج کے لیے وہ اسلام آباد تشریف لائیں تو روزنامہ جناح کے ایک صحافی نے ان سے انٹرویو کیا جو اس اخبار کے سنڈے میگزین میں شائع ہوا۔ ہم اس انٹرویو کی پوری تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اخبار جناح، آپ نے افغانستان جانے کا رسک کیوں لیا تھا؟ وہاں آپ طالبان کے ہاتھوں کیسے گرفتار ہوئی؟ یوان ریڈلی۔ 9/11 کے واقعے کے بعد برطانوی اخبار سنڈے ایکسپریس نے مجھے رپورٹنگ کے لیے پاکستان بھیجا تھا۔ میں پاکستان کے نام سے واقف تھی، لیکن اس کے بارے میں بہت کم جانتی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی پاکستان نہیں دیکھا تھا۔ یہ مجھے قدرتی نظاروں سے بھرپور ایک خوبصورت ملک لگا۔ محبت کرنے والے اور سادہ طبیعت کے مالک ان لوگوں نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ پاکستانی مثبت انداز میں سوچنے والے لوگ ہیں، یہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔
مجھے ان لوگوں کی یہ خوبی دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میں خبروں کی تلاش میں سرگرداں رہتی تھی۔ میں اپنے اخبار کے لیے اچھی خبریں بریک کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے میں افغانستان جانا چاہتی تھی۔ میں نے روایتی شٹل کاک برقع پہنا اور 28 ستمبر 2001 کو بارڈر پار کر کے افغانستان چلی گئی۔ میرے پاس تصاویر بنانے کے لیے ایک کیمرہ، ڈائری، کاغذ، قلم، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی سی ڈائری ٹوتھ پیسٹ کے پیکٹ میں چھپا رکھی تھی۔ میں بیس بدل کر جلال آباد پہنچ گئی۔ ایک روز میں گدھے پر سوار ہو کر آبادی سے گزر رہی تھی۔ اچانک میرے برقع میں بندہ کیمرہ چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیمرہ گرتے ہی طالبان کے ایک محافظ کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے شور مچا دیا، جاسوس جاسوس، اور مجھے بازو سے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ طالبان نے آپ کو کس جگہ قید رکھا تھا؟ کیا آپ کو سہولیات دی گئی؟ مجھے جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں ایئر کنڈیشنر لگا تھا۔ کمرے کو لگے تالے کی ایک چابی مجھے دی گئی تھی تاکہ رات کو تالا لگا کر اطمینان سے سو سکوں۔ اگرچہ میں تمام 10 دن بھوک ہڑتال پر رہی تھی، لیکن طالبان محافظ مجھے ہر روز 3 وقت کھانا دے جاتے تھے، لیکن میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ ہر بار آ کر میرے ہاتھ دلواتے، مجھے کہتے میں ان کی بہن اور مہمان ہوں، مجھے کھانا دیتے اور کھانے پر اصرار کرتے تھے، مگر میں انکار کر دیتی تھی۔ میرے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ خاصے پریشان رہتے تھے۔ میرا ان سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے ٹیلی فون کی سہولت دے دی جائے۔ میں چاہتی تھی کہ حراست کے دوران اپنے اخبار کو خبریں بھیج دوں، بازاروں کی رونق اور لوگوں کے جذبات کے بارے میں آنکھوں دیکھے حال سے آگاہ کروں۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی والدہ اور بیٹی سے بات کر کے انہیں تسلی دے دوں اور کہوں کہ وہ میری فکر نہ کریں۔ حراست کے دوران مجھ پر تشدد نہیں کیا جا رہا، لیکن طالبان نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ شاید وہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے مجھے ٹیلی فون کی سہولت نہیں دینا چاہتے تھے۔ طالبان نے آپ سے کس انداز میں تفتیش کی تھی؟ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ یوان ریڈلی: میں غیر قانونی طور پر افغانستان داخل ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جرم اور ممکنہ سزا کا پورا علم تھا۔ اس کے باوجود میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہیں مجھ پر کوئی اور الزام عائد نہ کر دیا جائے، مجھے ٹارچر نہ کیا جائے اور کہیں مجھے گولی نہ مار دی جائے۔ طالبان مجھ سے تفتیش کرتے تھے لیکن کبھی جسمانی تشدد نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ مجھ سے بہت سے سوال پوچھتے تھے۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی ہوتا تھا کہ میں ان کے ملک میں غیر قانونی طور پر کیوں داخل ہوئی۔ میں انہیں صحافی ہونے کا یقین دلاتی، مگر انہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے جاسوس سمجھتے تھے، لیکن بعد میں کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں برطانوی صحافی ہوں اور بڑی خبروں کی تلاش میں افغانستان آئی ہوں۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ دوران حراست زیادہ خوف میرا اپنا پیدا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خوف سوار تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ جلال آباد جیل سے بڑی جیل میرا اپنا ذہن تھا۔ اب میں مسلمان ہوں، اب میں کسی خوف کا شکار نہیں ہوں۔ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس تصور نے مجھے جو آزادی دی ہے وہ اس سے پہلے مجھے کبھی حاصل نہیں رہی تھی۔ جب طالبان نے مجھے گرفتار کیا اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنائیں گے یا مجھے جان سے مار دیں گے۔ جب انہوں نے مجھے کمرے میں بند کیا تو ان کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ مجھے بہن کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ جب کمرے میں آتے تو ان کی نظریں جھکی ہوتی اور مجھ سے بڑے احترام سے پیش آتے تھے۔ ان کے رویے اور لہجے سے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں ان کی قیدی ہوں۔ شروع میں سمجھنے لگی کہ شاید یہ ان کی نفسیاتی چال ہے۔ اتنے بااخلاق اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرنے والے یہ لوگ کسی بھی وقت صفاق اور جلاد بن جائیں گے، مجھ پر تشدد کریں گے، مجھے بجلی کے جھٹکے لگائیں گے، ٹارچر کرنے والے آلات کا استعمال کریں گے یا مجھے باہر لے جایا جائے گا اور گولی مار دی جائے گی۔ میں جتنے دن ان کی قید میں رہی ہر صبح اٹھ کر سوچتی کہ یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے مجھے 6 روز تک جلال آباد کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں رکھا، اس کے بعد کابل کی جیل میں منتقل کر دیا۔ مجھے جس کمرے میں رکھا گیا وہ انتہائی سادہ تھا۔ میں زمین پر سوتی تھی۔ میرے لیے یہ تجربہ انتہائی خوف زدہ کر دینے والا تھا۔ ان کے بہترین رویے کے باوجود مجھ پر ایک خوف طاری تھا جو شاید ہر قیدی کو ہوتا ہے، کیونکہ میں اس
प्रोपागेंडा पर यकीन रखती थी कि तालिबान का दौर हुकूमत जदीद दुनिया का सबसे तारीक, शफ़ाफ और बुराइयों से भरपूर दौर हुकूमत है। मेरे लिए तजर्बा भी खासा मुश्किल था कि मेरा राब्ता दुनिया से ख़त्म हो गया था। 10 दिन मुझे मालूम नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाकी दुनिया की तरह तालिबान के बारे में मेरी राय ठीक नहीं थी। मैं इन्हें गैर मुहज़्ज़ब, गैर शाइस्ता और हट धर्म तस्वर करती थी। मेरा ख्याल था ये बुनियाद परस्त मुसलमान दुनिया को तबाही के किनारे पर लाने के मुर्तकब हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इनके हाथों कैद हुई और 10 रोज तक उनको करीब से देखा तो मैंने गैर मुल्की मीडिया की जानिब से बनाए गए इनके इमेज से इन्हें कतई मुख्तलिफ पाया। वो इंतहाई शास्त्र ज़बान में बोलते, मुझे अपनी बहन कहते थे। वाकई उन्होंने मुझसे बहनों का साथ सलूक किया। मैंने इन्हें मुहज़्ज़ब कहलाने वाली कौमों से ज्यादा मुहज़्ज़ब पाया। मगरबी मुआशरा इंसानी हकूक का अलमबरदार है, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। मुझे तालिबान की रवायात, इनके रवैये में मुहज़्ज़बपन की हकीकी झलक नजर आती थी। इनके खिलाफ इंतहा पसंद और गैर मुहज़्ज़ब हुकूमत होने का प्रोपेगेंडा झूठ निकला। मेरे नज़दीक तालिबान को असल मानों में इंसानी हकूक के सच्चे अलमबरदार होने का क्रेडिट मिलना चाहिए। जब मुझे गिरफ्तार किया गया और एक कमरे में रखा गया, मैं तालिबान के इस रवैये के बारे में मुसलसल सोचती रही कि इनका मेरे साथ वो सलूक नहीं है जो अमूमी तौर पर कैदियों के साथ रवा रखा जाता है। इसके बावजूद मैं इनके तर्ज अमल से शाकी थी। एक रोज एक मजहबी आलम आया और उसने मुझसे मेरे मजहब के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा कि मैं इस्लाम के बारे में क्या जानती हूँ। मैंने इन्हें मुहतात अंदाज में सब कुछ बता दिया। इस मजहबी रहनुमा ने मुझे कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहें तो ये हमारे लिए खुशी का बायस होगा। मैं इस शख्स की दावत से खौफजदा हो गई थी। एक ऐसे मुल्क में जिस पर इस्लामी बुनियाद परस्तों की हुकूमत थी और मैं इनकी कैद में थी। मैं इनसे 5 रोज तक इस्लाम के मौजू पर गुफ्तगू करने से एतराज करती रही। मेरा गुमान था अगर मैंने इनकार किया तो दूसरे लम्हे मुझे गोली मार दी जाएगी। चंद रोज बाद मैंने इस्लाम की दावत देने वाले शख्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी दावत देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जेल में रहकर जिंदगी बदल देने वाला फैसला करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। तब मैंने इससे वादा किया कि अगर मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं लंदन वापस पहुंचकर इस्लाम का मताला जरूर करूंगी। मैं अपने जवाब के बदले में शदीद रद्द अमल की तवक्को कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे जवाब पर किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया और कहा, ठीक है, हमें आपके वादे पर यकीन है, आप इस्लाम का मुताला जरूर कीजिएगा। चंद रोज गुजरने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि कम अज कम मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो मुझसे बार बार ये पूछते रहे कि मेरे अफगानिस्तान में आने का मकसद क्या है। मैं इन्हें यकीन दिलाती रही कि मैं बरतानवी सहाफ़ी हूँ और पेशा वराना जिम्मेदारियों के सिलसिले में अफगानिस्तान आई हूँ। इब्तदा में तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने ज़राए से इसकी तस्दीक कर ली। फिर 9वें रोज उन्होंने मुझे कहा कि कल आपको रिहा कर दिया जाएगा। उसी रात अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। अमेरिका ने जैसे ही हमला शुरू किया, मेरे जहन में ख्याल आया कि अब मुझे रिहा नहीं किया जाएगा, अब मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन अगले रोज 8 अक्टूबर 2001 को उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुझे रिहा कर दिया। मुझे हरगिज़ यकीन नहीं था कि तालिबान मुझे रिहा कर देंगे। मैं मायूस हो चुकी थी। तालिबान ने मुझे रिहा करके अपने हुस्न सलूक का असर गहरा कर दिया था। मुझे बाइज्जत तरीके से सरहद पार कराई गई थी। मैंने जैसे ही सरहद पार की, दर्जनों गैर मुल्की सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए सरहद के दूसरे पार मौजूद थे। जो ही मैं कार से उतरी, उन्होंने मुझसे पहली बात यह की कि आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा, जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशान दिखाएं। जब मैंने इन्हें बताया कि मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया तो वो हैरान रह गए। मैं दौरान हिरासत और इसके बाद के रवैये के हवाले से तालिबान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने वाले अमरीकी नहीं थे। मैं अमरीकियों की कैद में नहीं रही थी। शुक्र है कि मैं तालिबान की कैद में रही। अगर मुझे कैद करने वाले अमरीकी होते तो मेरे साथ वही सलूक होता जो आज अबू गरीब और गुआंतानामो बे में हो रहा है। मैं आज भी सोचती हूँ कि दुनिया जिन तालिबान को बदतहजीब, अजड, गंवार, मुतशद्दिद समझती है, वो कितने मुहज़्ज़ब और इंसान दोस्त हैं, जबकि जिन लोगों को मुहज़्ज़ब समझा जाता है वो कितने इंसान दुश्मन और बदतहजीब हैं। मैं आज तक अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि
اگر میں طالبان کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوتی تو میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی نہ آتی۔ میں طالبان کے رویے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ ان کی باتوں نے مجھ میں اسلام کے متعلق دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہی اور میں نے لندن واپس جا کر اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ شروع میں اسلام کو عام مذہب سمجھ کر مطالعہ کرتی رہی۔ میں نے قرآن پاک کو بھی تدریسی کتاب سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن میں جو قرآن پاک پڑھتی گئی اس کے صفحات پر بکھری سطروں کی سچائی مجھ پر عیاں ہوتی گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ کتاب آج کے دن کے لیے لکھی گئی ہے۔ مجھے اسلام اس مذہب سے قطعی مختلف نظر آیا جس کے بارے میں ہم اپنی سوسائٹی میں سنتے تھے۔ حیران رہ گئی کہ اتنے عظیم مذہب سے ہم باخبر لوگ کیوں بے خبر اور دور ہیں۔ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کب کیا؟ نیز آپ نے اسلام کس کے ہاتھوں قبول کیا تھا؟ یوان ریڈلی۔ اسلام کا مطالعہ شروع کرتے ہی مجھ پر اس کی حقانیت ظاہر ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کئی ماہ اسلام کا مطالعہ جاری رکھا۔ گہرے مطالعہ کے ساتھ ساتھ میرے دل پر اسلام کے نقش گہرے ہوتے گئے۔ میں نے 30 ماہ تک اسلام کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد میں نے حتمی فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ ہو جائے، مجھے کسی بھی قسم کا مشکل کا سامنا کرنا پڑے، میں بہرحال اسلام قبول کر لوں گی۔ میں نے اپنے دوست عمران خان کو، جو میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سوچنے کا مشورہ دیا۔ میں نے جواباً کہا، میں حتمی فیصلہ کر چکی ہوں، اب فیصلہ تبدیل نہیں کروں گی۔ چنانچہ میں نے 30 جون 2003 کو صبح 11:30 بجے عمران خان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر ہمارے 3 اور دوست بھی وہاں موجود تھے۔ یہ تقریب سادہ تھی۔ ہم نے کسی کو اس تقریب میں مدعو نہیں کیا، میڈیا کو بھی اس کی خبر نہیں۔ اگر آپ طالبان کے ہاتھوں گرفتار نہ ہوتی تو کیا سمجھتی ہیں پھر بھی مسلمان ہو جاتی؟ ہزاروں غیر مسلمان ممالک کا دورہ کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان یورپی ممالک میں رہتے ہیں، لیکن ان مسلمانوں کے طرز زندگی اور طرز عمل نے کسی غیر مسلم کو متاثر نہیں کیا۔ اصل میں مسلمانوں نے اسلام صرف مذہب کا لیبل لگانے کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ اکثر مسلمان اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ یہ ایک طرز معاشرت اور زندگی اپنانے کی تلقین کرتا ہے، لیکن مسلمان اس سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام اور اس کی درست تصویر غیر مسلموں تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ مسلمانوں کو جیسا دیکھتے ہیں اسلام کو ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ میں بھی مسلمانوں کو جس حالت میں دیکھتی تھی، ان کے طرز زندگی کو جس طرح محسوس کرتی تھی، اسلام کو ویسا ہی سمجھتی تھی۔ افغانستان آنے سے قبل میں نے وسطی ایشیا کی کئی ریاستوں کا دورہ کیا، کئی اسلامی ممالک گئی، لیکن مجھے مسلمانوں اور اسلام نے کبھی متاثر نہیں کیا۔ لیکن طالبان کا طرز زندگی، ان کا دور حکومت اور لائف سٹائل کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ان کی انسان دوستی اور رویوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں سوچتی تھی کہ ایک مسلمان وہ ہیں جنہیں میں نے قریب سے دیکھ رکھا ہے، ایک مسلمان یہ ہیں جو دنیا کی عیش و عشرت سے دور بھاگتے ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ وہیں سے مجھ میں تجسس پیدا ہوا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ اگر طالبان کو دیکھ کر میرے اندر یہ تجسس پیدا نہ ہوتا، شاید میں اسلام کا کبھی مطالعہ نہ کرتی، میں قرآن پاک کبھی نہ پڑھتی اور اسلام کو اس قدر سنجیدہ کبھی نہ لیتی۔ میں سمجھتی ہوں طالبان کی قید میری زندگی میں مثبت تبدیلی کا بنیادی سبب ہے۔ اگر ان کا رویہ ٹھیک نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اسلام کے قریب نہ آ سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کسی خوف کا شکار تو نہیں؟ قبول اسلام کے بعد مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لوگ حقائق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ میرے اسلام قبول کرنے سے ایسے لوگوں نے میری بہت زیادہ مخالفت کی۔ اس بنا پر بہت سے لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ محافظ رکھنے کی تلقین کی، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میرا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ میں انہیں جواب دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا سب سے بڑا محافظ ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ آپ کے خاندان میں سے اور کون مسلمان ہوا ہے؟ آپ کی ایک بیٹی ہے، وہ کس مذہب کی پیروکار ہے؟ میرے خاندان میں میرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوا۔ میری 13 سالہ بیٹی ڈیزی ابھی مسلمان نہیں ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر اسلام ٹھونسنے کے بجائے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اسے خود کرنے دوں۔ میں اسے اسلام کی مکمل تعلیم دے رہی ہوں، اسلامی روایات کے مطابق اس کی تربیت کر رہی ہوں۔ مجھے اسلام قبول کیے 29 ماہ ہوئے ہیں، اس لیے میرے لیے ابھی مشکل ہے
کہ میں اسے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتا سکوں۔ میں خود اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اور بہت سی باتیں سیکھ رہی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے خاندان اور دوستوں کا رد عمل کیا تھا؟ مسلمان ہونے کے بعد مجھے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے دوست اور گھر والے بہت پریشان ہوئے، لیکن اب وہ لوگ مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہیں۔ میری ماں شراب نوشی چھوڑنے پر مجھ سے بہت خوش ہے۔ اگر مجھے اپنے دوست اور گھرانے والے چھوڑنے بھی پڑ جاتے تو میں اس کے لیے تیار تھی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی فیملی کی ممبر بن گئی ہوں۔ میں کروڑوں مسلمانوں کی بہن ہوں۔ اسلام اور اللہ کی محبت نے مجھے تمام غموں سے آزاد کر دیا ہے۔ مجھے عزیزوں دوستوں کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے اپنے حلقہ احباب یا قریبی دوستوں میں سے کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کی؟ میرے نزدیک غیر مسلم کو مسلمان کرنے سے زیادہ یہ اہم ہے کہ میں مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کروں۔ جن لوگوں کی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں انہیں اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتا دیتی ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی مہم چلاؤں یا اب یہ کام کروں۔ میں ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی جو خوش قسمتی سے مسلمان ہیں لیکن بدقسمتی سے اسلام سے دور ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان مغربی اقدار کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ مغربی رسوم اور رہن سہن کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ ان چیزوں کے کیوں دل دادا ہیں؟ میں مسلمانوں کے طور طریقے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں مسلمان اتنے اچھے مذہب کو چھوڑ کر غفلت میں کیوں پڑے ہیں؟ یہ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ آئیڈیل مذہب کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ مغربی معاشرے کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ وہاں کے لوگ برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں شراب پیتی تھی، مخلوط محفلوں میں شریک ہوتی، کلبوں میں جاتی تھی۔ میں بھی یورپی لڑکیوں کی طرح بہت آزاد خیال تھی، ایسے کاموں کو برائی نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسلام نے میری زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ میرا لائف سٹائل مکمل تبدیل ہو گیا۔ میں نے شراب نوشی چھوڑ دی، کلبوں میں جانا ترک کر دیا۔ اب میں اسلامی حکام کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہوں۔ عام زندگی میں حجاب کرتی ہوں اور شب و روز اسلامی طرز معاشرت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہیں اور اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ مسلمان ہونے کے بعد مجھے عجیب اطمینان ملا ہے۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ قبول اسلام سے قبل میری زندگی کا کوئی نصب العین نہیں تھا۔ میں شطرنج کھیلتی، شراب پیتی اور کلب جاتی تھی، مگر اب یہ تمام عادتیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب مجھے اپنی زندگی کا ایک مقصد نظر آتا ہے۔ مجھے زندگی کی وہ خوبصورتی دکھائی دیتی ہے جو اس سے قبل کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اسلام کی روشنی دیکھنے میں مجھے اتنی دیر کیوں ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نظر کرم تو کیا اور مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دی ہے۔ دیر سے صحیح، لیکن میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مختلف تقریبات میں لوگ اسلام کے بارے میں آپ سے کس طرح کے سوال کرتے ہیں؟ میں دنیا بھر میں مختلف تقریبات میں شرکت کرتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ غیر مسلم اسلام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ گزشتہ سال فلوریڈا میں ایک تقریب ہو رہی تھی۔ بم کی افواہ پر پولیس کو بلا لیا گیا۔ پولیس وہاں آئی لیکن بم نہیں ملا۔ پولیس اہلکار تقریب کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ میرے لیکچر کے بعد ایک پولیس اہلکار میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے قرآن پاک کا ایک نسخہ دے دیں، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے ایک اسکول ٹیچر کو بھی مسلمان کیا ہے جو بہت زیادہ شراب پیتی تھی اور اسے شراب پینے سے سکون ملتا تھا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئی ہے تو اس نے شراب نوشی چھوڑ دی ہے اور وہ مسلمان ہو کر زیادہ سکون محسوس کرتی ہے۔ میں غیر مسلموں میں غیر محسوس طریقے سے اسلام کی روشنی پھیلا رہی ہوں، لیکن میرا مقصد ان مسلمانوں کو جگانا ہے جو سوئے ہوئے ہیں، جو اسلام کی سچائی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے مغربی معاشرے کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے اس معاشرے کے تمام رنگ دیکھ رکھے ہیں۔ میں نام نہاد مہذب معاشرے کو بہت باریک بینی سے دیکھ چکی ہوں۔ میں قبول اسلام سے قبل ہر محفل میں شریک ہوتی رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ معاشرہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ شاید دور سے خوبصورت دکھائی دیتا ہو مگر قریب سے بہت مہلک ہے۔ وہ انسانیت اور روحانیت کا قاتل ہے۔
مجھ سے بہتر اس معاشرے کو کوئی مسلمان نہیں جان سکتا۔ میں مغربی معاشرے کے دلدادہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سکون مجھے اب اسلام قبول کرنے سے ملا ہے وہ پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ رنگوں کو چھوڑ کر سادگی نے جو مزہ دیا ہے اس کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں مسلمان اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ مسلمان اور خاص طور پر خواتین کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے مسلمانوں کی طرف سے غیر معمولی محبت ملی ہے، لیکن مسلمان خاص طور پر خواتین حیران کر دینے والے سوالات کرتی ہیں۔ مغرب پسند خواتین میرے حجاب کو دیکھ کر اکثر پوچھتی ہیں آپ نے پردہ کیوں شروع کر دیا ہے؟ مسلمان خواتین کا یہ سوال مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ میں انہیں جواب دیتی ہوں حجاب آپ کو بدنگاہ سے بچاتا ہے، یہ خواتین کا محافظ ہے، حجاب خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں ان سے اکثر پوچھتی ہوں آپ حجاب کرنا کیوں پسند نہیں کرتی؟ اس بات پر وہ لاجواب ہو جاتی ہیں۔ میں انہیں کہتی ہوں آپ پردہ کیا کریں، آپ پردے کے ساتھ فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملے کیے تو طالبان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا ان کے چہروں پر خوف کے آثار تھے؟ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر بمباری شروع کی اس وقت میں طالبان کی حراست میں تھی۔ امریکہ کے جنگ شروع کرتے ہی کابل پر 50 میزائل گرائے گئے۔ شدید بمباری کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن وہاں موجود طالبان کے محافظوں کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ یہ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر بھی کس قدر مطمئن ہے۔ اس وقت میں انہیں بیوقوف سمجھتی تھی جو امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر بھی جنگ کے خوف کا شکار نہ ہوئے۔ طالبان نے دوران حراست میرے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا تھا، مجھے جتنے نرم مزاج لوگ نظر آئے تھے اس کی وجہ سے میں سوچتی تھی کہ امریکہ کو ایسے لوگوں پر بمباری نہیں کرنی چاہیے، اس سے ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ امریکہ کے اپنے مقاصد تھے۔ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں مجھے طالبان کے اطمینان کی وجہ سمجھ آ چکی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ امریکی حملوں سے خوف کا شکار کیوں نہیں ہوئے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ امریکہ نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب 9/11 کے واقعہ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کے اثرات کب ختم ہو سکیں گے؟ 9/11 مسلمانوں کے لیے زحمت کا باعث بنا ہے، لیکن بہت سے غیر مسلموں کے لیے یہ واقعہ رحمت کا باعث بنا ہے۔ وہ غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو اسلام کی صحیح تصویر سے ناآشنا تھے، اس واقعہ کے بعد انہوں نے یہ سوچ کر اسلام کے مطالعہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو دہشت گردی کی تلقین کرتا ہے۔ جب انہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا، ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر عیاں ہوئی، انہیں اسلام کے بارے ہونے والے پراپوگنڈے کا پتہ چلا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ یقین کریں 9/11 کے بعد یورپ میں اسلام قبول کرنے کی شرح پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بھاری ثابت ہوا ہے، جبکہ بہت سے غیر مسلموں کے لیے مبارک ثابت ہوا ہے۔ مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں اور اسلام پر حملوں کی اصل وجہ مسلمانوں کو انتشار ہے۔ یاد رکھیے متحد مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ مغرب کی دہشت گردی کے خلاف جنگ در حقیقت مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس میں مسلمانوں کا اپنا قصور ہے، وہ اصل تصویر واضح کرنے سے گھبراتے ہیں۔ مسلم ممالک کا میڈیا اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرے، عالمی دنیا کو صحیح تصویر پیش کرے، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کا توڑ کرے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے مذہب پر حملہ ہو تو ہم اس حملے کا توڑ کرنے کے لیے حرکت میں آئیں۔ قرآن و حدیث ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اسلام کو بچانا چاہیے، تبھی ہماری زندگی کا حق ادا ہوگا، ورنہ میں سمجھتی ہوں ہم بھی اسلام کے خلاف جنگ کے قصورواروں میں شریک ہوں گے، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمان جب بھی متحد ہوئے انہیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکی۔
انہیں اس وقت نقصان پہنچے جب وہ انتشار کا شکار ہوئے۔ مسلمانوں کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا۔ کیا افغانستان میں کرزئی حکومت کامیابی سے حکومت کر رہی ہے؟ ان کا دور طالبان کے دور حکومت سے کس طرح مختلف ہے؟ حامد کرزئی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ وہ اقتدار کی بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ افغانستان ایک خوبصورت اور صحت افزا ملک ہے۔ اب وہاں منشیات کا کاروبار عروج پر ہے۔ یہ سب ہیروئن تیار کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ بچوں کی فروخت زوروں پر ہے، جبکہ خواتین آزادی سے ایک جگہ دوسری جگہ نہیں جا سکتی۔ طالبان کے دور حکومت میں منشیات فروشوں کا کلا کما کر دیا گیا تھا۔ ہیروئن اور پوسٹ کا کاروبار نہ ہونے کے برابر تھا۔ خواتین کی عصمتیں محفوظ تھیں۔ قتل و غارت، چوری ڈکیتی کی وارداتیں کبھی کبھار سننے کو ملتی تھیں، لیکن اب حالات قطعی مختلف ہیں۔ وہاں پر عصمت فروشی کا کاروبار کھلے عام ہو رہا ہے۔ ریڈ لائٹ ایریاز کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔ اب افغانستان میں امن و امان کی صورتحال مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ کابل میں فحش سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا کاروبار عروج پر ہے۔ بہت سے ریڈ لائٹ ایریاز حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ خواتین کی آزادی چھین گئی ہے۔ کابل میں حامد کرزئی کی حکومت کمزور پڑ چکی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ حکومت مضبوط اور محفوظ ہے جس کے رہنماؤں کے باڈی گارڈز امریکی فوجی ہیں جو اپنے عوام پر بھروسہ نہیں کرتے اور سیکورٹی کے لیے غیر ملکی فوج کا سہارا لیے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ حامد کرزئی کی حکومت میں شامل بہت سے افغان لیڈروں کے ماتھے پر انسانی حقوق کی ورزیوں کے داغ سجے ہیں۔ حامد کرزئی کی کوئی کامیاب کہانی نہیں ہے، وہ ایک ناکام حکمران ہے۔ میرے خیال میں طالبان کا دور حکومت بہت سے حکمرانوں کے دور حکومت سے بہتر تھا۔ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ افغانستان میں امریکہ کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا امریکہ افغانستان کی تعمیر میں دلچسپی لے رہا ہے؟ طالبان کی قید سے رہائی کے بعد میں کئی بار افغانستان جا چکی ہوں۔ میں نے طالبان اور حامد کرزئی حکومت دونوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ حامد کرزئی کی حکومت ناکام حکومت ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ قوم بنانے اور ملک سنوارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ آپ افغانستان جا کر دیکھیں، افغانستان کھنڈر بن چکا ہے۔ وہ اب غیر محفوظ ملک ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ کو ان تمام باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے۔ اسے تعمیری کاموں سے کوئی دلچسپی ہے نہ افغان عوام سے۔ اس کی فوج افغانستان میں موجود ہے اور اس ملک میں جرائم پنپ رہے ہیں۔ میں جب بھی افغانستان جاتی ہوں، غریب لوگ یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ طالبان کے دور حکومت میں جو تحفظ حاصل تھا وہ کرزئی حکومت یا امریکی افواج کی موجودگی میں حاصل نہیں ہو سکا۔ امریکہ کی موجودگی میں وہاں افیون اور پوسٹ کا کاروبار ہو رہا ہے۔ امریکہ نے افغانیوں کو سیکس، منشیات اور برائیوں کی صورت میں آزادی دی ہے۔ وہ وہاں کے معاشرے کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ وہاں تعمیری کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا، مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔